إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات ہم بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک اس خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی سید المرسلین شافی المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائی اور خاتون اسلام، عزیز بچوں، اسلام میں نظافت کی، صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے اور نظافت اور صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے. الطہارۃ شطر الایمان، یعنی پاکی، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، صفائی پسند بنیں، غلاظت اور گندگی تمام چیزوں سے خود بھی دور رہیں، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کو بھی اس سے دور رکھیں، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں. اس لیے کہ اسلام میں نظافت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. پہلی وحی جو نازل ہوئی اسلام میں اس کا تعلق علم سے تھا. اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو اس وقت جبرائیل آتے ہیں اور یہ وحی کے الفاظ سے جس کو لے کر کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا اترنا حضور سے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو جاتا ہے. کچھ مہینوں تک جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل کو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل زمین و آسمان کے بیچ میں ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. گھر پہ آتے ہیں, اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے کپڑا اڑا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چادر اڑا دیتی ہیں. اسی درمیان جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں, وہی لے کر کے اور کہتے ہیں یا ایھا المدثر, اے کمبلی کو اوڑھنے والے, اے چادر کو اوڑھنے والے, قم, کھڑے ہو جائیے, آپ چاقو چوبند ہو جائیے. آپ کے اوپر ذمہ داری کا ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اس لیے اس کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیے. قم فانذر, آپ ڈرائیے لوگوں کو, مکہ والوں کو آپ ڈرائیے, ان کے برے انجام سے ڈرائیے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسی صورت میں ان کو جہنم اور آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ تباہی ہوگی. آپ اس سے مکہ والوں کو ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر, اور آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے, آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. وثیابک فطہر, اور آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے. دوسری وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نظافت پر ابھارا. اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے, اس لیے کہ نظافت کے بغیر, صفائی ستھرائی کے بغیر اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول, بغیر پاکی کے اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے. نماز کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے کہ انسان پاک و صاف ہو, گندگی و غلاظت سے پاک و صاف ہو, اس کے کپڑے پاک ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم پاک ہو, اور وہ جگہ جہاں پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو. یہ بنیادی شرطیں ہیں پاکی صفائی. اور اللہ رب العالمین خیانت کے مال کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا ہے. کوئی آدمی چوری کر کے لاتا ہے, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے, خیانت کرتا ہے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے, تو ایسے مال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کمائی ہی کو قبول فرماتا ہے. حلال کمائی جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ ایسے مال کو, ایسے صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے. نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے پاکی صفائی ستھرائی. اس سے بھی صفائی ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور پاکی صفائی اتنی اچھی چیز ہے کہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل قباء کی تعریف فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمسجد اسس من اول یوم احق لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پہ رکھی گئی ہو, اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے, سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی تھی, مسجد ضرار. ان کا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کے لیے, مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے ایک کمینگاہ مہیا کریں, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے مسجد تعمیر کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ چل کر کے اس مسجد میں نماز پڑھ دیجئے, اس لیے کہ سردی میں, گرمی میں ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے مسجد نبوی میں جانے میں, اس لیے آپ چل کر کے اس کا افتتاح کر دیجئے, آپ چل کر کے اس میں نماز پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک پر روانہ ہونے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غزوہ تبوک سے میں واپس ہوں گا تو اس وقت چل کر کے نماز پڑھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے. اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا, اے نبی آپ اس مسجد میں مت کھڑے ہوئیے, بلکہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے
کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. اور اس کی آیت میں آگے ہے وَفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اور اسی میں اللہ والے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کے پسند کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں تعریف فرمائی اور کہا کہ وہیں پہ یعنی اہل قباء کی تعریف فرمائی. اہل قباء سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی مسجد قباء ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء سے پوچھے کہ آخر اللہ رب العالمین نے تمہاری صفائی کی تعریف فرمائی ہے، قرآن میں تمہارے سلسلے میں آیتیں نازل کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل قباء نے کہا کہ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. ہمیں صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ یہ لوگ پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بھی پسند کرتا ہے. ذرا غور کیجیے صفائی ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف فرمائی. نماز جو اہم عبادت ہے اس کے لیے پاکی صفائی ستھرائی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وہ وضو کر کے آئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت اپنے چہروں کو دھل لیا کرو اور اپنے ہاتھ کو کوہنی تک دھل لیا کرو اور اپنے سروں کو امسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھل لیا کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم پانی نہیں پاتے ہو اور جنبی ہو، اس طریقے سے تمہیں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آیا ہے، پانی نہیں پاتا ہے، تو پاک مٹی کے ذریعے پاک کی صفائی حاصل کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اللہ رب العالمین تم کو تنگی میں، مشقت میں، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و صاف رکھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آدمی پاک رہتا ہے اس کے باوجود بھی وضو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وضو کر لیا کرو. اس سے بھی اسلام میں نظافت کی، صفائی ستھرائی کی کیا اہمیت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے. وضو ایسی چیز ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ذریعے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کو پکارا جائے گا، ایسی حالت میں ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے، کیونکہ وضو میں یہ لوگ اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھلتے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، منور ہوں گے ان کے چہرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کی چمک کو اضافہ کرے تو اس کو چاہیے کہ دھلنے میں بھی مبالغہ کرے. یعنی اگر زرا تک دھلنے کا تو اگر یہ کوہنی تک دھلنے کا ہے تو اور زیادہ دھلے تھوڑا سا، اس طریقے سے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، کسی وضو کو خشک نہ رکھے اور تھوڑا سا زیادہ ہی دھل لے تو زیادہ چمک پیدا ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ کو، آپ اہل ایمان کو، اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن، جبکہ وہاں پہ بہت ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی. دنیا میں تو لاکھوں نبی آئے ہیں، ہر نبی کی امت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی امت والوں کو کیسے پہچانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، اگر بہت سارے کالے رنگ کے گھوڑے ہوں اور ان میں کچھ ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی سفید ہو، جن کے پیر سفید ہو، اس پر سفیدی ہو، تو کیا کوئی شخص ان گھوڑوں کو آسانی سے نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی،
ان نشانیوں کی وجہ سے وہ شخص اپنے گھوڑوں کو آسانی سے پہچان لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعضاء بھی وضو کی نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور میں اپنی امت والوں کو پہچان لوں گا، حوض کوثر پر میں اپنی امت والوں کو پانی پلاؤں گا۔ تو یہ وضو کی اہمیت ہے۔ اتنا زیادہ اسلام میں نظافت پر زور دیا گیا ہے، وضو پر زور دیا گیا ہے، اس سے صفائی ستھرائی کو ابھارا گیا ہے۔ صفائی ستھرائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جمعہ کے دن کہا گیا ہے غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب کوئی شخص تمہیں سے جمعہ کے دن آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ جمعہ کے دن کو غسل کو واجب قرار دیا گیا ہے، ضروری ایک نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے، مستحب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صفائی ستھرائی پر ابھارا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ آتے تھے تو کام کر کے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پسینے سے بدبو پھوٹتی تھی، دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے آئے۔ تو جمعہ کے دن کے غسل کو واجب قرار دیا گیا، اس کی ترغیب دلائی گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اسلام ایک نظافت پسند مذہب ہے۔ اسلام میں اس طریقے سے یہ بھی جمعہ کے دن کہا گیا ہے کہ خوشبو لگا کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، تاکہ اس کے جسم پہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے پسینے کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الیہ من ثلاث، مجھے 3 چیزیں محبوب قرار دے دی گئی ہیں، اور خوشبو وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، خوشبو لگانے کے لیے جمعہ کے دن حکم دیا گیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ اسلام ایک نظافت پسند مذہب ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس طریقے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاف ستھرا کپڑا رہے گا تو آدمی میلا کچیلا گندا نہیں دکھے گا اور اس سے کوئی گھن نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھا کپڑا جمعہ کے دن پہن کر کے آنا چاہیے، اور اچھے سے اچھا کپڑا پہننا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ بہتر سے بہتر کپڑا پہن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے ابن آدم، اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، میں نے لباس کو اتارا ہے۔ لباس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، اپنے ستر کو چھپاؤ، ستر پوشی کرو۔ اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ورشا، زینت کے لیے اللہ رب العالمین نے لباس کو اتارا ہے تاکہ انسان اچھا دکھے، جب کپڑا پہنے تو اچھا دکھے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس، اس میں کسی لباس کی تعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو ساتھی ہو، جسم کو ڈھک لیتا ہو، جو شریعت کے مخالف نہ ہو، عورتوں سے مشابہ نہ ہو، تو ایسے لباس کو آپ تقویٰ کا لباس کہہ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ لباس کے نازل کرنے کا ایک مقصد ہے انسان زینت اختیار کرے، تو اچھا کپڑا جب پہنے گا تو انسان اچھا دکھے گا، تو یہ تو لباس کا مقصد ہی ہے۔ تو اچھا کپڑا پہننا یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میلا کچیلا تھا، گندا کپڑا پہنے ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمته علی عبده، یعنی اللہ رب العالمین چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ بندے کے اوپر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وہ مال سے اچھے کپڑے کو خرید سکتا ہے، پہن سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھے، تو اسی لیے اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رہی آپ کے رب کی نعمت تو آپ اس کا اظہار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کیجیے، لیکن گھمنڈ و غرور نہ کیجیے۔ گھمنڈ و غرور کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے شہرت کا لباس اگر آپ پہنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی روز جمانے کے لیے، اپنے مال و دولت کا روز جمانے کے لیے
اگر آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں مقصد شہرت طلبی ہو تو ایسی صورت میں یہ چیز معیوب ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین کی نعمت کے اظہار کے طور پر اگر آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ و غرور ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو اور میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ چیز تکبر میں داخل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے تو یہ چیز گھمنڈ و غرور میں داخل نہیں ہے۔ گھمنڈ کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ گھمنڈ و غرور ہے۔ گھمنڈ و غرور جیسے اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت دھسا دیا۔ ایک شخص اچھا لباس پہن کر کے بالوں میں کنگھی کر کے نکلا، اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا، آج تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ خوشبو بھی استعمال کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اس طریقے سے آپ نظافت پسند بنیں، صفائی ستھرائی کو پسند کریں، مسواک کریں۔ مسواک کی اتنی اہمیت ہے، کیوں اس کی اہمیت ہے؟ کیونکہ اگر آدمی مسواک نہیں کرے گا تو اس کے منہ سے بدبو پھوٹے گی، اگر بات کرے گا تو دوسرے لوگ اس کو کراہت سے، دوسرے لوگ اس کو مکروہ سمجھیں گے، ناپسند کریں گے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسواک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل مسجد، اگر میری امت کے اوپر شاک نہیں گزرتا تو میں ہر نماز کے وقت اپنی امت والوں کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میری امت کے مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو فرض قرار دے دوں، اگر میں مسواک کو واجب قرار دے دوں تو ایسی صورت میں میری امت کے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ شہر کے لوگ کہاں جائیں گے مسواک کو ڈھونڈنے کے لیے؟ آسانی سے ہر شخص کو مسواک نہیں مل سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام شمار نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک ایک جگہ پہ رکھ دیتی تھی، اور جب اللہ رب العالمین کی مرضی مشیت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے، مسواک کرتے تھے اور وضو کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہو کر کے مسواک کیا کرتے تھے، اور دن کے اوقات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک آپ کو اتنی زیادہ پسند تھی کہ آخری بیماری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب و پریشان تھے اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، کبھی چادر کو اپنے اوپر کر لیتے تھے اور کبھی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عالم میں یہ کیفیت تھی کہ ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر لے کر کے ملا کرتے تھے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگتے ہیں، ٹک ٹکی بات کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت موجود تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشارے سے کہتے ہیں کہ ہاں، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا اس مسواک کو لیتی ہیں اور اس کو نرم کرتی ہیں اور نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا فخر کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حجرے میں، میری گود میں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں گئے تو میرا جوٹا آپ کے منہ میں تھا، یعنی انہوں نے مسواک کو نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ تو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں مرض الموت میں بھی مسواک کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک نظافت پسند مذہب ہے، اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے۔ یہ پسند، یہ صفائی ستھرائی کو مسلمانوں کو لازم قرار دیا گیا ہے اور اس کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے اور اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسلام میں نظافت پہ کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو،
صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا یا راستے میں قضائے حاجت کرنا، راستے میں پیشاب طہارہ کرنا، یا اسی طریقے سے سایہ دار درخت ہے، وہاں پہ مسافر آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنی تھکان کو دور کرتے ہیں، ایسے سایہ دار درخت کے نیچے کوئی قضائے حاجت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر لعنت ہے، لوگ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے راستے میں اگر کوئی شخص قضائے حاجت کرتا ہے تو اس کے اوپر گویا کہ لعنت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ راستے میں اگر کوئی قضائے حاجت کرے گا تو اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، اور ایسی کھلے جگہ پہ قضائے حاجت کرنے سے تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، وبائی امراض پھوٹتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ راستے میں پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام تو اس بات پر ابھارتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی گندگی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے راہگیر کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کہا گیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی گندگی ہے، آپ اس کو ہٹا کر کے سائڈ میں کر دیتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، اس کو آپ سائڈ میں کر دیتے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ کر دیتے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اسلام میں ابھارا گیا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمان معاشرے کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی کی حالت کیا ہے۔ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گندی سوسائٹیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ آج اگر آپ کسی جگہ پہ گندگی دیکھتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمان رہتے بستے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی علامت ہو گئی ہے۔ جب بھی ہمارا شعار تو نظافت اور صفائی ستھرائی تھی، ہمیں تو صفائی ستھرائی میں ایک آئیڈیل بننا چاہیے، نمونہ پیش کرنا چاہیے دنیا والوں کے سامنے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمان بہت زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اسلام میں بہت زیادہ نظافت پر زور دیا گیا ہے۔ ہمیں اس طرح کی مثال پیش کرنی چاہیے، لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ غیر لوگوں کے یہاں آپ چلے جائیے، ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی گندگی راستے میں نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں ان کی سوسائٹی میں کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کا یہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کچرا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، بلکہ ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، کوڑے دان میں کچرے کو ڈالتے ہیں، وہ لوگ صفائی کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ کچرا جو ہوا لا کر کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، لا کر کے اس طریقے سے گندگی کو پھینک دیتے ہیں، گھر کی غلاظت کو، گندگی کو راستے میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو راستے میں اے سی کے پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، پانی گرتا ہے، لوگوں کے اوپر گرتا ہے، اس طریقے سے آنے جانے والوں کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی پر زور دینا چاہیے، راستے کو صاف و ستھرا رکھنا چاہیے، لیکن لوگ آسانی سے اس اے سی کے پانی کو راستے میں گراتے ہیں، جس کی وجہ سے غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو کوئی احساس نہیں، اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ادھر سے آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، کتنے لوگوں کی اس سے تکلیف ہوتی ہوگی، لوگ لعنت کرتے ہوں گے ایسے لوگوں کے اوپر، لیکن ایسے گھر والوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور سوسائٹی میں جو لوگ رہتے بستے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی لوگ اپنے سے اپنا مطلب رکھتے ہیں، کوئی ایسے لوگوں کو ٹوکنے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی کیوں ایسا کام کرتے ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کو صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ گٹر میں دیکھیں کس طریقے سے غلاظت رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، کہ اس کا تعفن پھیلتا ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن مسلمان معاشرے کی حالت یہ ہے کہ لوگ سارا کچرا لا کر کے گٹر میں ڈالتے ہیں، جبکہ بی ایم سی والے بھی آتے ہیں کچرا اٹھانے کے لیے، اور پھر صرف یہی بی ایم سی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صاف ستھرا رکھے، بلکہ ہمیں خود ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں خود بھی اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام میں نظافت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس طریقے سے دوسری حدیث صحیح مسلم ہے، اس میں ہے کہ 10 من الفطرۃ، یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں، ودیت میں داخل ہے۔ فطرت کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کے درمیان یہ چیز رائج تھی، جتنے بھی دین آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبیوں کی شریعتوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے بیان کیا، ایک تو ختنہ ہے، ختنہ کرنا یہ صفائی ستھرائی کی علامت ہے۔
یہ ہر نبی کی شریعت میں چیز پائی جاتی تھی اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور ختنے سے صفائی ستھرائی کا اظہار ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں لیکن آج وہی لوگ مجبور ہو گئے ہیں ختنہ کرانے کے لیے، اس لیے کہ ختنہ جب نہیں کراتے ہیں تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ایڈس اس طریقے سے اور بہت ساری دیگر بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ غیروں کو بھی ختنہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسلام میں 1400 سال پہلے بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ ختنہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ختنہ کیا۔ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کرایا تھا۔ تو ہر نبی کے درمیان یہ چیز پائی جاتی تھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک نظافت پسند دین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کا ترشوانہ قص الشارب و اعفاء اللحیہ، مونچھ کو پست کرنا یہ صفائی ستھرائی کی علامت ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہمیں مونچھ کو پست کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آپ باریک کر لیں، چھوٹی سے چھوٹی کر لیں۔ موڑنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے جس میں مونچھ کو موڑنے کا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مونچھ کو موڑ ڈالتے ہیں، ایسا حدیث میں نہیں بلکہ پست کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَإِعْفَاءُ اللحیہ، اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ داڑھی کو بڑھانا چاہیے، داڑھی اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو صیغہ استعمال ہوا وَفِّرُ اللحیٰ وَفِّرُ اللحیٰ، کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داڑھی یہ واجب ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ تانا دیں گے اور عورتیں ان کی ناپسند کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کی علامت ہے۔ ہمیں داڑھی کو بڑھانا چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ جو بھی تانا دیں، ملے کا تانا دیں یا اور کچھ کہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں کیسی کیسی پریشانی برداشت کی، کیسے کیسے تانے برداشت کیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانے دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو رکھا، اور دیگر تمام نبیوں کا بھی یہ شعار تھا، یہ علامت تھی کہ وہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ تو داڑھی کا رکھنا یہ بھی اسلام میں نظافت کی علامت ہے، صفائی ستھرائی کی علامت ہے۔ اور ناخن کو کاٹنا چاہیے، ناخن کو کاٹنا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیشن زدہ لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو فیشن کے طور پر اپنے ناخن کو بڑا بڑا کرتی ہیں، جبکہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں نظافت پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو ہفتے میں یا جب بھی ناخن بڑے ہو جائیں آپ کو ناخن کاٹنا چاہیے، یہ اسلام کی فطرت میں داخل ہے، تمام نبیوں کی فطرت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ناخن کو نہیں بڑھانا چاہیے بلکہ ناخن کاٹنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، غلاظت، گندگی ناخن کے اندر پھنس جاتی ہیں، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ گندگی غلاظت آپ کے کھانے کے اندر جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ناخن کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے بغل کے بال کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ بغل کے بال کو اس طریقے سے زیر ناف بال کو صاف کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن سے زیادہ اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس سے پہلے صاف کر لینا چاہیے۔ اسلام میں نظافت پر، صفائی ستھرائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تو اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 40 دن سے پہلے صفائی کر لینی چاہیے۔ ایک بالغ مرد عورت کی علامت ہے، اور یہ گندے ناخن، ان کو گندے بال جو ہے ان کو صاف کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسواک کرنا یہ بھی اسلام کی فطرت میں داخل ہے۔ اور مسواک کی کیا اہمیت ہے اس کو میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس طریقے سے حدیث میں ہے ناک کے اندر پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی فطرت میں سے داخل ہے۔ تو یہ چیزیں، اور انگلیوں کے اوپر جوڑ کو اچھی طریقے سے صاف کرنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ فطرت میں داخل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک نظافت پسند مذہب ہے۔ آج دیگر مذاہب میں دیکھیے اس طریقے کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، ان کے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور دیگر گندے بال بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نظافت پر نہیں مارا گیا ہے۔ لیکن ہمارے دین میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بتائی گئی ہے۔ اسلام میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی ننگوہار کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اس طریقے سے صحابیات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے تانا دیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں پیشاب پاخانے کے طریقوں کو سکھلاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نبی پیشاب پاخانے کے طریقوں کو بھی سکھلاتا ہے۔
ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ جب تم قضائے حاجت کرو تو دائیں ہاتھ کا استعمال مت کرو، قبلہ روح ہو کر کے قضائے حاجت مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانے کی بھی طریقے کو بھی سکھلائے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نظافت پر زور دیا گیا ہے اور دائیں ہاتھ کا استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا غلاظت اور گندگی کے لیے۔ اس طریقے سے اسلام کتنا نظافت پسند مذہب ہے کہ غسل کرنے پر ابھارا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جنبی کی حالت میں ہو جائے تو اس کو کہا گیا ہے کہ غسل فوراً کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے جلدی اس کو پاک و صاف ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرتے تھے، یعنی عورت سے جب کوئی ہم بستری کرے تو ایسی صورت میں ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو جلدی سے غسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر غسل کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک نظافت پسند مذہب ہے۔ دیگر مذاہب میں اس کی کوئی تعلیم نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اسلام میں فوراً غسل کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اس طریقے سے عورتیں جب حیض کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذى، لوگ آپ سے حائضہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء في المحیض، عورتوں سے تم حیض کی حالت میں الگ تھلگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اسلام کل شیء الا النکاح ہے کہ عورت سے حیض کی حالت میں ہم بستری کے علاوہ تمام چیز کر سکتے ہیں، اسے بوسو کنار کرنا، اس کے ساتھ رہنا، یہ کوئی معلوم نہیں بلکہ رہنا چاہیے۔ یہود و نصارہ ایسا کرتے تھے کہ جب عورتیں حیض کے ایام میں رہا کرتی تھی تو ان کا بستر الگ کر دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کا برتن الگ کر دیتے تھے، بالکل ان کو اچھوت سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو، بلکہ ہم بستری کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ حیض کی حالت میں عورتوں گندگی کی حالت میں رہتی ہیں تو اسلام میں اسی لیے ان سے مجاہدت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے دیگر مذاہب میں بھی اس کی تعلیم نہیں ملتی ہے، لیکن اسلام نے پہلے سے یہ تعلیم مسلمانوں کو دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک نظافت پسند مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ حیض سے ہوتی تھی، پانی پیتی تھی برتن سے، اور اس برتن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جہاں سے منہ لگا کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہتی تھی۔ اس طریقے سے ہڈی والا گوشت کھاتی تھی، گوشت اسے کھاتی تھی اور اسی ہڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں سے کھائی رہتی تھی۔ یہ محبت کی حیض کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے اس طریقے سے محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں نظافت پسند بننا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، اپنے گلی اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بلکہ ایسی تعلیمات ہیں، ایسی باریکیاں ہیں کہ آپ دیکھیں گے، حدیثوں پر غور کریں گے تو آپ کی عقل، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ولغ القلب فی اناء احدکم، کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے فلیغسلہ 7 مرات، تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ کتا جب قضائے حاجت کرتا ہے تو فوراً اپنے مقد کو چاٹتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم سارے اس کے ہونٹ پر، اس کے زبان پر آ جاتے ہیں، اور یہ جب زبان سے چاٹتا ہے کسی چیز کو تو یہ جراثیم اس برتن میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر مٹی کے زائل نہیں ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے صابن اس کا استعمال اس کا بدل ہو سکتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کو دھلنا چاہیے، اور مٹی سے دھلنا بھی ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا کہ جب مکھی کسی کے کھانے میں، کسی کے مشروب میں گر جائے تو اس کو ڈبو دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، اور مکھی جب کسی مشروب میں گرتی ہے تو اسی بازو کو، اسی پر کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبو دینا چاہیے تاکہ شفا والا پر بھی اس کے اندر ہو جائے۔ اس طریقے سے وہ کھانا پھر آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، بلکہ ڈبو کر کے اس کو نکال کر کے آپ باہر پھینک دیں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے نیند سے بیدار ہو فلا يدخل يده في انائه، تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، حتى يغسلها 3 مرات، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس کو دھو نہ لے۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی ہاتھ کہاں کس گندگی جگہ پہ گیا ہے وہ نہیں جانتا، اسی لیے ڈائریکٹ ہاتھ کو بالٹی میں فوراً نہیں ڈال دینا چاہیے، بلکہ پاک وغیرہ سے پانی لے کر کے نل چالو کر کے پہلے ہاتھ کو دھل لینا چاہیے، اس کے بعد ڈالنا چاہیے۔
تو یہ اسلام میں نہایت ہی باریک باتیں بتائی گئی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کتنے حکمت کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نبی تھے اسی طریقے سے حکیم بھی تھے، آپ کی تمام باتیں حکمت پر مبنی ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں نظافت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں نظافت پسند بننا چاہیے، ہمیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے، مسواک کو لازم کرنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اچھے جوتے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نہانے کی عادت ڈالیں کہ روزانہ غسل کیا کریں، اس سے آپ کی صحت و تندرستی بھی رہے گی اور دوسرے لوگوں کو آپ سے کراہت محسوس نہیں ہوگی اور آپ نظافت پسند بنیے۔ اس لیے کہ اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں صفائی ستھرائی کو پسند کرنے اور صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے مر چکے کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو قرض دار ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو مریض ہیں کو شفا کو عطا فرما دے۔ پروردگارا دنیا کی کسی کونے میں اگر مسلمان پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر۔ اللہ رب العالمین تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمہارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔